ایلون مسک وہ آج بھی اپنے آفس کے صوفے کے اوپر سوتا ہے. جاب سے بہت زیادہ آپ کو ایکسپلوجر حاصل ہوتا ہے. پاکستان میں میرا تو نہیں خیال 1% بھی کوئی انڈسٹری ڈیجیٹلائز ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہاں پہ. ہیلو, ویلکم ٹو دا ریئلٹی چیک پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ بڑی خاص مہمان موجود ہے اور آج ان کا بڑا خاص دن ہے. سو فرسٹ آف آل ہیپی برتھ ڈے ٹو یو قاسم بھائی. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کے ساتھ اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی, اس کے باوجود یو میڈ اٹ. یہاں تک آنے کے لیے آپ پہنچ گئے صحیح سلامت, تو اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. آنا ہی پڑا سجنا. سو قاسم بھائی, آپ ہمیشہ سے ایک چیز کو بڑا پریچ کرتے ہیں, وہ ہے ڈیجیٹل پروڈکٹس. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل پروڈکٹس کو اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں کہ آپ اس طرف جائیں؟ ویسے یہ میں اسی لیے سوال سڈنلی پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کانوا سیکھیں, فائیور سیکھیں, اور آپ اتنے کمائیں گے اتنے کمائیں گے. تو قاسم بھائی کا ایک اوپینین ہے کہ وہ سسٹینیبل چیز نہیں ہے, اور یہ ڈیجیٹل پروڈکٹس کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک لانگ ٹرم گیم ہے اس کی. قاسم بھائی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں, پھر ہم آگے اس کو جی بالکل. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہاں پہ مدعو کیا, اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے. سوال بہت انٹرسٹنگ ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ڈیجیٹل پروڈکٹ اور ڈیجیٹل ایسٹ میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے نا, کئی لوگ اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں. جب آپ کوئی چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں یا بنا رہے ہوتے ہیں, لیٹ سے کینوا ہے, چھوٹی چھوٹی اسکلز ہیں, یوٹیوب چینل ہے آپ کا, بہت ساری اور چیزیں ہیں, ٹیمپلیٹنگز بناتے ہیں آپ, ڈفرینٹ قسم کے ایسٹس آپ بناتے ہیں, یہ ساری چیزیں آتی ہیں ڈیجیٹل ایسٹس کے اندر. اور اگر آپ ایک پورا لیٹ سے کہ اکاؤنٹنگ سسٹم بناتے ہیں, کوئی فائنانس کا کوئی ٹول بنا لیتے ہیں, آپ کینوا جیسا ایک پورا پروڈکٹ بنا دیتے, تو یہ آتا ہے ڈیجیٹل پروڈکٹ میں. یہ ان دونوں میں فرق ہے. اب اگر آپ کے پاس یہ چوائس ہو کہ آپ ایک پورا پروڈکٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور آپ ٹیکنیکل آدمی ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو ایک پورا پروڈکٹ بنانا چاہیے, ایک چھوٹا سا ایسٹ بنانا چاہیے؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں, میرے خیال سے ایسٹ بنانا چاہیے. ایسٹ بنانا چاہیے, پروڈکٹ نہیں بنانا چاہیے. نہیں, پروڈکٹ بنے گا تو بعد میں ایسٹ بنے گا, رائٹ؟ آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں یا میں ہو رہا ہوں؟ مجھے آپ بتائیں گے, آپ کنفیوژن آپ دور کریں گے. یو آر دی ایکسپرٹ. دیکھیں, میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا اگر آپ ٹیکنیکل پرسن ہیں اور آپ میں کانفیڈنس ہے, اب آپ ایک ایسٹ بنائیں گے, لیٹ سے کہ آپ جائیں گے کسی ویب سائٹ پہ, کسی مارکیٹ پلیس پہ, اور وہاں پہ آپ ایک کوئی چھوٹا سا ٹول بنا دیں گے, کوئی ٹیمپلیٹ بنا دیں گے, کوئی ویب سائٹ بنا کے اس کو آپ بیچیں گے, کوئی ریسٹورینٹ کا مینیو بنا دیں گے, کوئی گرافک بنا دیں گے, یا پھر آپ ایک پورا پلیٹ فارم بنائیں گے تاکہ لوگ وہاں پر آ کر کے یہ ساری چیزیں بیچ سکیں. Obviously I'll go for the platform. پلیٹ فارم پہ جائیں گے, اور وہ سسٹینیبل ہوگا, وہ اس کی آپ کی جو ہے نا ارننگ بہت زیادہ ہوگی, اور اس میں آپ کی ایک برانڈ بنے گی, ایک برانڈ امیج بنے گا, اور کل کو ایک بہت بڑی کمپنی بن سکتی ہے. تو یہی وجہ ہے. اور دوسری جو بات ہے کینوا اور باقی چیزیں, جتنے بھی چھوٹے موٹے اسکلز ہیں, میں کبھی بھی ڈسکریج نہیں کرتا, وہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے. وہ ٹرینڈز میں ہیں, اور بہت ساری اے آئی کے چھوٹے موٹے ٹولز ہیں, آپ کو ہیلپ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر, تو ڈیفینیٹلی وہ بھی کرنا چاہیے. بٹ الٹیمیٹلی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کوئی ایک لیگیسی بنائے, کوئی کمپنی بنانی ہے, کوئی ایک پروڈکٹ بنانا ہے, کوئی ایک بہت بڑا ویژن بنانا ہے. آج ہم جتنی بھی دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز دیکھتے ہیں نا, مائیکروسافٹ اور یہ کیا کہتے ہیں علی بابا اور فیس بک, ان کی سب کی نا ایک ہسٹری ہے 50 سال 60 سال. ہمارے یہاں پہ نا ہم کبھی بھی اتنا لمبا سوچتے ہی نہیں ہیں, ہم ٹولز میں اور ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں, تو وہ کبھی بھی وہ چیز بنتی نہیں ہے. میری کمپنی کو الحمدللہ 12 سال ہو گئے, اور میرا ایک پورا ایک روڈ میپ میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے 40 سال کا, کہ 40 سال کے بعد مجھے اس کو کہیں پہ لے کر کے جانا ہے. سو یہ اس کی وجہ ہے کہ تو جو آپ کی کمپنی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ آپ نے کس طرح سے سوچا کہ آپ نے یہ بنانا ہے, اور یہ ڈیجیٹل پروڈکٹ آپ 40 سال میں کیسے آگے لے کے جائیں گے؟ کیا پوٹینشیل دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل. ٹریولنگ تو آپ کو پتہ ہے, ٹریولنگ اور فوڈ, جب تک انسان ہے یہ دونوں چیزیں رہیں گی, تو پوٹینشیل تو اس کا ڈے بائی ڈے گرو اس کی ہو ہی رہی ہے. صرف کرونا کے اندر آپ کو جب کووڈ آیا تو بہت بہت ایئر لائنس بینکرپٹ ہو گئی, اور ابھی تک وہ ڈیپس میں وہ واپس آپریٹ نہیں ہو پا رہی ہیں. جہاں آئیڈیا کی بات ہے, یہ ساری چیزیں میں نے کی کیسے. میں جب پاکستان آیا تھا 2012 کے اندر, تو میں یہاں پہ انالائز کر رہا تھا کہ کیا چیز کی جائے. تو مجھے ٹریولنگ کی انڈسٹری کے بارے میں بہت پتہ تھا, لیکن ٹیکنیکل چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا, جیسے کوڈنگ, پلیٹ فارم بلڈ کرنا, انٹرپرینورشپ, مارکیٹنگ, ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا. اس کے لیے میں نے فری لانسنگ کی, سیکھنا اسٹارٹ کیا, اسکلز اپنی ڈیولپ کی. 2-3 سال میں نے فری لانسنگ کی فائیور اور freelancer.com کے اوپر. اور پھر اس کے بعد جا کر کے جب میرے اندر کانفیڈنس آ گیا, میں نے بہت ساری چیزوں کو اسٹڈی کر لیا, تو پھر جو ٹریول کی انڈسٹری ہے اور جو ٹیکنالوجی, ان دونوں کو کمبائن کیا اور نام رکھا PHP ٹریولس. PHP اسٹینڈس فار دی پروگرامنگ لینگویج اینڈ ٹریولس فار دا ٹریول انڈسٹری. تو دونوں کو جب آپ کمبائن کریں گے ہمارا پروڈکٹ بن جاتا ہے. اور وہ الحمدللہ کیونکہ بہت اسٹڈی کر کے محنت کر کے اس کو بنایا تھا, ریسرچ بیس تھا, تو جو پرابلم سولو کرنا چاہتے تھے وہ واقعی ہم نے کی. اور ابھی الحمدللہ ان 10 سالوں کے اندر ہمارے 4000 سے زیادہ ٹریول ایجنسیز ہیں پوری دنیا کے اندر, اور ان میں کچھ ایسی کنٹریز ہیں جن میں ٹاپ آف دا لائن ہمارا سافٹ ویئر یوز ہو رہا ہے, جیسے کہ جارڈن ہے, جارڈن bookings.com PHP ٹریولس کا پروڈکٹ ہے. اس طرح سے 2000 کووڈ کے اندر ایک ریسرچ آئی تھی جس میں digital.com پہ یہ ریسرچ اویلیبل ہے 2022 کی, جس میں PHP ٹریولس جو
سافٹ ویئر ہے وہ دنیا کے سب سے بہترین سافٹ ویئر میں, جو کہ 10 میں جو ہے نا 3rd یا 4th پہ اس ٹائم وہ آ رہا تھا. تو بہت اچھی اچیومنٹ رہی, بہت اچھا ہم نے مارکیٹ شیئر لیا اور الحمدللہ ڈے بائی ڈے اس کو گرو بھی کر رہے ہیں. تو یہ بیسکلی کیا سروسز دیتے ہیں آپ ٹریول انڈسٹری میں؟ آپ لوگ مطلب آپ کے ساتھ کسٹمر ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتا ہے یا کیا؟ نہیں, ہم کبھی B2C میں کام نہیں کرتے, ہمارا پورا ماڈل B2B ہے. ہم ٹیک سپورٹ دیتے ہیں ٹریول ایجنسیز کو, ٹریول ایجنٹس کو. لیٹ سے کوئی ایئر لائن ہے, لیٹ سے کوئی ہوٹل کی چین ہے, کوئی ٹور آپریٹر کمپنی, کوئی ٹریول ایجنسی ہے, یا کوئی انڈیویجول ٹور آپریٹر ہے اور اس کو آن لائن آنا ہے, آن لائن آ کر کے وہ اپنی لائیو سروسز سیل کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ہمارا پورا پروڈکٹ ریڈی ہے. جس طرح اگر آپ دیکھیں WordPress ایک CMS ہے, کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے, آپ صرف اس کو انسٹال کرتے ہیں, وہ ایک اوپن سورس اس کو کسٹمائز کرتے ہیں, پیمنٹ گیٹ وے انٹیگریٹ کرنا ہے, تھیم بنانی ہے, وہ پورا ہم نے اس کا آرکیٹیکٹ بنایا ہوا ہے. آپ صرف سافٹ ویئر ہم سے بائی کرتے ہیں, انسٹال کرتے ہیں ویب سائٹ پہ, اینڈ دیٹس اٹ. اس کا ایڈمن پینل ہے, آپ چیزوں کو کنفیگر کریں اور اپنا جو بھی ٹریول کی سروسز اس کو بیچنا اسٹارٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. اس بیچ میں آپ نے ایک بات کی, ریسرچ کی, کہ آپ نے پہلے ریسرچ کی تھی پراپر. جی. تو یہ بتائیں کہ مثال کے طور پہ میں جا رہا ہوں, میں کوئی پروڈکٹ بنانے جا رہا ہوں, تو اس پروڈکٹ سے پہلے مجھے کیا ریسرچ کرنی چاہیے؟ مطلب آپ مجھے تھوڑا سا رف اگر دیکھیے, بہت سارے اس کے طریقے ہیں. سب سے بہترین حل تو یہ ہے کہ آپ مارکیٹ سروے کر لیں, جو سب سے, کیونکہ مارکیٹ جو آپ کو ہنٹ دیتی ہے نا وہ سب سے جینون اور لاجیکل اور ٹپیکل اور سارا کچھ اسی کے اندر آپ کو مل جاتا ہے. دوسرا, آن لائن آپ کو بہت ساری ویب سائٹس مل جاتی ہیں جہاں سے آپ کو ڈاٹا مل جائے گا, جیسے کیگل ہے, ایک بہت بڑا آپ کو آئیڈیا ہوگا سورس ہے ڈیٹا بیسز کا, آپ وہاں سے ڈاٹا نکال سکتے ہیں. اس ڈاٹا کے اوپر آپ ڈفرینٹ قسم کی کیوریز چلا کر کے سام ہاؤ اپنی ریسرچ کو جو ہے نا ریفائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بہت سارے ایونٹس میں جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کیسے چل رہی ہے, کنیکشنز بنائیں, لوگوں سے ملے اس انڈسٹری میں جہاں پہ آپ نے سرو کرنا ہے. کیونکہ IT میں جب آپ کام کرتے ہیں, IT بیسیکلی کسی بھی انڈسٹری کا نا 1% ہے. IT بذات خود کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے IT نے کسی نہ کسی سروس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. اٹس جسٹ لائک اے ٹول نا. آپ فائنینس میں کوئی ٹول بنائیں گے, آپ ایجوکیشن میں کوئی سسٹم بنائیں گے, آپ سیکورٹی میں کوئی چیز بنا لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس اگر انڈسٹری کا ایکسپلوجر ہو نا پہلے سے, میں اس وجہ سے یہ بھی بہت کہتا ہوں کہ انسان کو جاب ضرور کرنی چاہیے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ملازمت ہے, یہاں پہ تھوڑا سا وہ ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے اور کرنسی کی وجہ سے, لیکن میں سچی بات بتاؤں, جاب سے بہت زیادہ آپ کو ایکسپلوجر حاصل ہوتا ہے. انڈسٹری کیسے کام کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں بڑا کون ہے, چھوٹا کون ہے, پرابلمس کیا ہے. جب کوئی انڈسٹری کا پتہ ہوگا نا تو پھر تبھی آپ اس کے لیے ایک ٹیکنیکل سولوشن, ایک ریلائبل سورس جو ہے نا ڈیولپ کر پائیں گے. اگر آپ کو انڈسٹری کا ہی نہیں پتہ ہوگا, اب جیسے پاکستان کو آپ جانتے ہیں 4th نمبر پہ آتا ہے ایز اے فری لانسر پوری دنیا میں. کمیونٹی ہماری بہت بڑی ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت زبردست کام کریں, لیکن اگر آپ اسٹارٹ اپ کی بات کریں تو زیرو, کچھ بھی نہیں آتا یہاں پہ. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ انڈسٹری کا ہی نہیں پتا نا. ٹیکنیکل نالج تو بہت زیادہ ہے, لیکن انڈسٹریل جو ایکسپلوجر ہوتا ہے, انڈسٹری کے کیا پرابلمز ہیں, اس کو کیسے آپ نے سالو کرنا ہے, وہ تبھی کام آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کو انڈسٹری میں سرو کر رہے ہوں گے, آپ جاب کر رہے ہوں گے, یا آپ کسی بھی پوزیشن میں ہوں گے انڈسٹری کے اندر. صحیح. آپ دیکھیں, اگر آپ نے جیسی بات کی نا کہ پہلے IT ایک 1% وہ ہے کہ ایسپیکٹ ہے ہمارے اس کا, وہ کسی نہ کسی بزنس کے ساتھ, کسی انڈسٹری کے ساتھ آپ وہ کرتے ہیں, لیوریج دیتا ہے اس کو, تبھی جا کے وہ گرو ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کیا پوٹینشیل ہے, کون کون سی انڈسٹریز ہیں جو ابھی تک ڈیجیٹلائز نہیں ہوئی ہیں, اور وہاں پہ بہت بڑا گیپ ہے, وہ فیل ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ؟ کوئی بھی نہیں ہوئی ہے پاکستان میں, میرا تو نہیں خیال 1% بھی کوئی انڈسٹری ڈیجیٹلائز ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہاں پہ. ہمارے یہاں پہ جو اب شاید تھوڑا کنٹروورشل ہو جاؤں گا میں, یا میں بات کروں 2013 سے لے کر کے, جتنا میرا چھوٹا موٹا نالج ایکسپیرینس رہا ہے, 2013 سے لے کے 18 تک پاکستان کے اندر جو ایک IT کا رجحان تھا, اویئرنیس تھی, وہ بہت مطلب کمال کی تھی, انبلیویبل تھی. میں نے سعودیہ بھی دیکھا اس دوران, میں نے پاکستان بھی دیکھا, تو کچھ اور کنٹریز کو بھی دیکھا, تو میں نے پاکستان کو دیکھا, مطلب فینومینل تھی نا. کہ اب اسی کی وجہ سے آپ دیکھ لیں, آج جو ہم 4th لارجسٹ فری لانس کمیونٹی ہم جو ہے نا اس کا دعویٰ کرتے ہیں, اسی دوران ہم نے ٹرین کیے, انسٹیٹیوٹس کنورٹ ہوئے سافٹ ویئر ہاؤسز میں, ٹھیک ہے نا. فری لانسنگ جو کہ ایک پہلے مت تھی کہ اسکیم ہوتا ہے, سچ نہیں ہوتا آن لائن پیسہ, وہ سارا ریئل میں تبدیل ہو, لوگوں میں کانفیڈنس آیا. لیکن پھر 2018 کے بعد ہوا یہ کہ یہاں پہ کچھ مجھے وہ لفظ نہیں مل رہا کہ میں کس طرح کا, اسکیمرز, آئی ڈونٹ نو, اسکیمرز کہیں گے, پتہ نہیں کیا کریں گے, میرے پاس صحیح لفظ نہیں ہے. بہرحال کچھ لوگوں نے یا کچھ گروپس نے مل کر کے پوری یوتھ کی ڈائریکشن پکڑ کے چینج کر دی. پاکستان کے اندر جو ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا تھا IT کا, اسٹارٹ اپس کا, ایک مائنڈ سیٹ آ رہا انٹرپرینورشپ کا, بزنس کا, وہ سارا ڈائیورٹ ہو گیا. کہاں پہ؟ ای کامرس کی طرف, چھوٹے چھوٹے ٹولس کی طرف, چھوٹے چھوٹے کورسز کی طرف. اور ساری ہماری یوتھ, ہماری ساری عوام ان چکروں میں پڑ گئی. کرائسس آلریڈی تھا, مارکیٹ گیپ تو تھا, لوگوں کو فوراً پیسہ چاہیے تھا. تو جو دنیا کے اندر, انڈیا کے اندر, دبئی میں, سعودیہ میں, ابھی پچھلے سال
شاید لوگ بلیو نہیں کریں گے, حج کے اندر روبوٹس چل رہے تھے جو کہ سرو کر رہے تھے لوگوں کو, اور یہ وہ لوگ عرب ہیں جو ہماری کتابوں میں جن کو جاہل کہا گیا, صحیح بات, جو جاہل ایکچولی تھے جاہل, اور اب انہوں نے اتنا ترقی کر لی. اور ہم لوگ جو کہ 4th نمبر پہ آتے ہیں پوری دنیا میں ایز اے آئی ٹی پرووائڈنگ سروسز. ہمیں اپنے ملک کے اندر نہ فوڈ پینڈا ہمارا, نہ کریم ہماری, نہ یہ آپ جتنے بھی اسٹارٹ اپس آپ دیکھ لیں نا, پاکستان میں کوئی بھی ہمارا کوئی بڑا اسٹارٹ اپ ہے ہی نہیں جو کہ یہاں سے اسٹارٹ کیا اور انٹرنیشنلی ہو گیا. تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور بالکل یہاں پہ کام نہیں کیا گیا ہے, اور قصور لیڈرشپ کا ہے. گورنمنٹ سب سے پہلے, پھر اس کے بعد جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, جو سروسز سیکٹر ہے, انہوں نے بہت زیادہ لوٹا عوام کو. اب لوگوں کو جا کے اس کی سمجھ آ رہی, جب وی اے رول رہے ہیں, اب جب ان کو جاب نہیں مل رہی ہے, جو میں آج سے 3 سال پہلے روتا تھا فیس بک پہ لائیو آگے کہ یہ مت کرو, کوئی اور چیز کر لو, آگے آنے والا ٹائم پائتھون کا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے, مشین لرننگ کا, ان چیزوں کا ہے. اب وہ چیزیں جب لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں تو جو لوگ پہلے سے مجھے جانتے تھے نا, تو اب وہ بہت زیادہ میرے پہ ٹرسٹ کرتے. میں کچھ بھی کہتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہونے والا ہے. اس کی وجہ سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ ٹیکنیکل نالج حاصل کریں. اور پاکستان, دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت پاکستانیت اپنے اندر ڈال کر کے ہم یہاں اسٹارٹ اپ بھی بنائیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس اسکل آ جائے آپ انٹرنیشنلی کام کریں. میں کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ لوکل اسٹارٹ اپ لگائیں, باہر سے پیسہ لے کر کے آئیں, ڈالر آئے گا, اچھا آپ ہیلدی ہوں گے, کچن آپ کا چل رہا ہوگا, پھر یہاں پہ لوکلی اور آپ ٹرین بھی ہو چکی ہوں گے بہت ساری چیزیں. جب انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈس کا آئیڈیا ہو جائے گا, اسکل آپ کی شارپ ہو جائے گی, پھر آپ لوکلی بھی کام کریں اور بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارے یہاں جیسے آپ نے بات کی نا کہ عرب کو ہم جاہل کہتے تھے, جی صحیح ہے نا, جی. ہمارے یہاں ہم انڈس سیولائزیشن یہاں پہ تھی, مطلب وہ لوگ جن کو پتا تھا کہ گھر کیسے بناتے ہیں. ایک چھوٹا سا یہاں پہ پوائنٹ ایڈ کر دوں, ہمارے یہاں پہ نا ایک تکیہ کلام ہے, تھوڑی سی نیگیٹو ہے, ہم 2 ٹکے کا آدمی کہتے ہیں نا کسی کو بھی نا. آج دیکھیں وہ ٹکا جو بنگلہ دیش, اس کی ویلیو کیا ہے. اب جو ہمارا روپیز ہے نا, ہم خود کو 2 روپے کا بندہ بھی نہیں کہہ سکتے. ابھی کہنے لگے ہیں. میں نے پرسوں اپنے چھوٹے بیٹے کو میں نے 10 روپیہ دیا, اس نے اٹھا کے واپس پھینک دیا. نہیں, ہم ادھر بیٹھے تھے مرکز پہ, تو ایک مانگنے والا آیا, میں نے اس کو دیا 20 روپے لینے, اس نے کہا یار واپس رکھ دوں گا, نہیں چاہیے. تو ہم تو ٹکے کے بھی نہیں رہے. سو اگر آپ نے بات کی نا کہ فری لانسر مطلب بہت زیادہ بن رہے ہیں یہاں پہ, ہر دوسرا بندہ جس سے بھی پوچھو کہہ رہا ہے فائیور پہ freelance.com پہ میں کام کروں. اگر ہم دیکھیں تو انڈیا میں بھی یہی سین ہے, تو وہاں پہ بھی تو لوگ اسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے, لیکن اسٹل دے آر بیٹر دین اس. فری لانسنگ بری چیز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اگر آپ فری لانسنگ دیتے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑی گورنمنٹ کے لیول پہ, ایک لیڈرشپ کے لیول پہ. میں نے آپ دیکھیں یہ مودی جو ہے, میں نے کل پرسوں اس کی تصویریں دیکھی, وہ DSLR لے کے پارک میں گھوم رہے, تصویریں بنا رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ایک پرائم منسٹر کسی ملک کا یہ چیزیں کر رہا ہو. دیکھیں نا, آئیکن ہوتا ہے نا آپ کا لیڈر, آپ جب اس کو دیکھتے ہیں, جب یوتھ دیکھے گی کہ ہمارا پرائم منسٹر یہ کام ہے کرے, کتنا انسپائر ہوں گے, وہ بھی یہ چیزیں کریں گی. ان کی جو لیڈرشپ ہے, انہوں نے اتنا زیادہ امپاور کیا ہے اسٹارٹ اپس کلچر کو, کمپنیز بنانا, انٹرپرینورشپ جو جرنی ہوتی ہے, اسکلز سیکھنا, یہ ساری چیزوں کو اتنا زیادہ انیبل کیا ہے کہ وہاں پہ ہر آدمی میں یہ شعور آ گیا, اور پتہ چل گیا ان کو کہ آنے والا ٹائم ٹیکنالوجی کا ہے. جب جو وار ہوگی وہ یہ والی نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے, اب وہ بلکہ سٹارٹ ہو چکی ہے جو ہونے والی تھی. 5th جنریشن جی 5th جنریشن سٹارٹ ہو چکی ہے. پہلے ہم کہتے ہونے والی ہے, اب ہو چکی ہوئی ہے, سٹارٹ ہو چکی ہے. اب وہ ہم اس کے اندر ہیں اور ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو یہاں بھی تو قاسم بھائی اگر ہم دیکھیں نا, تو ہر ایک شہر میں ایک انکیوبیشن سینٹر بنا ہوا ہے باقاعدہ. معذرت کے ساتھ اگین بات کر رہا ہوں, اس انکیوبیشن میں کورسز بک رہے ہوتے ہیں, اور انکیوبیشن میں ای کامرس امیزون کے ٹولز بک رہے ہوتے ہیں. ان انکیوبیشن سینٹر بنانے کا مقصد ہی لوگوں کو نہیں پتا یہاں پہ کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں, بتائیں. بہت سمپل ہے نا, کہ کوئی بھی بچہ اسکلفل ہے, آپ کو نظر آتا ہے اس میں تھوڑا سا بھی ٹیلنٹ ہے نا, آپ اس کو پالش کرتے ہیں, اس کو آپ اس میں فنڈ کرتے ہیں, مینٹور کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, اس کو جو ریسرچ سکھاتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو اس میں کمیاں ہوتی ہیں پوری کرتے ہیں. پھر آگے اس کو آپ سیریز ہوتی ہیں 1 2 3, اس پہ فنڈنگ ہوتی ہے, اس پہ پیسہ لگتا ہے, پھر آپ اس کو انٹرنیشنل بھی لے کے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو وہ کانسیپٹ ہی نہیں. ہمارا انکیوبیشن نام آتا ہے, یہ انکیوبیشن ہے, یہ اسٹارٹ اپ. تھوڑی کنٹروورشل اور کر لیتے ہیں, اسٹارٹ اپ میگزین جو پاکستان کی وہ کون سی پوسٹر لگاتی ہے, حریم شاہ یہ کر رہی ہے, عمران خان یہ کر رہا ہے. یہاں پہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسٹارٹ اپ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور اسٹارٹ اپ انسائڈر کے نام سے بھی ایک پیج ہے, اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سارے یہ چل رہا ہوتا ہے. سو بات ہم کر رہے تھے کہ پاکستان میں کون سی انڈسٹریز ہیں جس کو آپ کی نظر میں, کیونکہ آپ ہر ایک چیز کو نا اپنے وہ ڈیجیٹل پروڈکٹس والے, ڈیجیٹل ایسٹ والے چشمے سے آپ دیکھتے ہیں نا ہر ایک چیز کو, تو آپ کو لگتا ہے کہ ادھر پوٹینشیل ہے, اگر اس کے اندر کوئی جا کے اس کے اندر تھوڑا کام کرے آئی ٹی لیول پہ, تو عمران بھائی تھوڑا سا بوسٹ ہو سکتا ہے. ایک تو اکنامک حالات بھی اتنے خراب ہے کہ اس سے تھوڑا سا جی عمران بھائی ہر انڈسٹری میں پوٹینشیل ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کیسے کر رہے ہیں نا. ایک ہی چائے جو تھیلے پہ بک رہی ہے اس کی الگ پرائز ہے, اگر آپ مال میں چلے جائیں اس کے ایک الگ پرائز ہے, اگر آپ کسی کافی شاپ میں چلے جائیں اس کی الگ پرائز ہے. بیچنے کا خود کو
کو یا اپنی سروس کو ایک انداز ہوتا ہے نا, وہ وہاں پہ ہم مار کھا رہے ہیں, وہ ہمیں نہیں آ رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں ایسا زبردست مطلب اژدہا لیول کا ٹیلنٹ ہے, ٹیکنیکل ٹیلنٹ ہے, لیکن ان کو خود کو بیچنا ہی نہیں آتا. وہ فری لانس مارکیٹ میں جا کے خود کو $10 میں بیچ رہے ہوتے ہیں, $50 میں بیچ رہے ہوتے ہیں. اگر وہی اپنا پوٹینشیل تھوڑا سا گرو کریں, تھوڑی سی لرننگ کریں, تھوڑی سی ایونٹس میں جائیں, خود کو کھولیں, اس طرح کے پوڈ کاسٹ میں آئیں, بات کریں, سیکھیں لوگوں سے. آن لائن بہت کچھ ہے سیکھنے کو, تو وہ بہت سارے سولوشنس لوکلی ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹیکنیکل نالج بھی ہے ان کے پاس, ہر طرح کا, صرف کانفیڈنس نہیں ہے ان کے اندر. اور جہاں تک بات مارکیٹ کی, تو آپ ای کامرس کی مارکیٹ ہو, آپ کی کیا کہتے ہیں ہاسپٹیلٹی کی مارکیٹ ہے, آپ کی فائنانس کی مارکیٹ ہے, ہر طرح کی جو بھی مارکیٹ کے, وہ تو اگین ڈیپینڈ کرتا ہے نا کتنا آپ نے سرو کیا ہے, کیا ایکسپوجر آپ نے وہاں پہ حاصل کیا ہے, اور کیا پرابلمز آپ کو نظر آ رہی ہیں جس کو آپ ٹیکنیکلی سالو کر سکتے ہیں. تو ابھی آگے جو ٹائم آ رہا ہے وہ اے آئی کا ہے, رائٹ؟ تو کوڈنگ کو آ گیا ہے, ہم پہلے کہتے تھے, اب ہم اے آئی آ گیا ہے, کیونکہ ہمارے سارے کام میرے تو سارے کام میں چیٹ جی پی ٹی سے کرتا ہوں. یہ مجھے کہیں کہ کس طرح سے اے آئی کوڈنگ کو ریپلیس کرے گا, یا کوئی پاسبلٹیز ہے اس کی کہ ابھی تک تو میرا یہ ماننا ہے کہ کوڈنگ کے علاوہ تقریباً ہر چیز ریپلیس, تو میں نہیں کہتا کوئی بھی چیز ریپلیس نہیں ہوتی, امپروو ہوتی ہے. اس کو ہم تھوڑا سا کریکٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ فوٹو شاپ کے لوگ آج بھی کام کر رہے ہیں, 100% ختم نہیں ہوتے, لیکن چیزیں امپروو ہو جاتی ہیں, سروسز امپروو ہو جاتی ہیں, ٹولز امپروو ہو جاتے ہیں. تو ریپلیس کچھ بھی نہیں ہونے والا, صرف امپروومنٹ ہونے والی. اور اے آئی کبھی بھی کسی پروفیشن کو ریپلیس نہیں کرے گی. جو شخص اے آئی کے ٹولز کو جانتا ہوگا نا, وہ ہمیشہ گرو کرے گا. اچھا, وہ کبھی بھی ریپلیس نہیں ہوگا. لیٹس سے کہ اگر آپ فوٹو شاپ استعمال کرتے تھے, اب کینوا آ گیا, یہ اے آئی کے بہت سارے اور ٹولز آ گئے, اگر آپ ان کو نہیں سیکھ رہے تو آپ اگر دیکھیں آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. فیوچر میں آپ اپنی ورتھ ہی کم کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے آنے والے دنوں میں جو سی ویز ہے نا, جو گرافک ڈیزائنر ہے اس کے اندر یہ آ جائے گا, کینوا آتا ہے آپ کو, یہ اے آئی کا ٹول آتا ہے, یہ اے آئی کا ٹول آتا ہے. تو اگر آپ کو آتا ہوگا تو آپ انٹرویو جو ہے نا بائی پاس کریں گے, تو آپ کو جاب بھی مل پائے گی. تو یہ چیزیں اچھی ہیں. آپ جسی بھی انڈسٹری میں ہیں, آپ ان چیزوں کو لرن کریں, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. پچھلے کئی ڈیکیڈز میں ہم نے دیکھا چیزیں مزید امپروو ہوئی, اور ہم نے چیزوں کو سیکھا, اور ہماری لائف اس سے امپروو ہوئی. صحیح ہے. باہر اگر کسی کے پاس پیسے آتے ہیں نا, تو وہ کہتا ہے یار لیٹ می انویسٹ ان دس اسٹارٹ اپ, لیٹ می انویسٹ ان دس کمپنی. لیکن جب پاکستان میں پیسے آتے ہیں تو کہتے ہیں یار فلانی جگہ میں پلاٹ لینا ہے. ہاں بالکل, یہ ہمارا. سو ہاؤ دس از سو کاؤنٹر پروڈکٹیو, مطلب یہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں, کس طرح سے لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کے اس طرح نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کلچر ہے, یہ ایک ٹریڈیشن ہے. اگر ایک یا دو لوگ مل کر کے 4-10 لوگ بھی کریں گے تو نہیں ہوگا. یہ وہ اگین سارا بات آتی ہے لیڈرشپ کے اوپر. گورنمنٹ لیول پہ اویئرنیس کی چیزیں چلنی چاہیے, کیمپیننگ ہونی چاہیے. بڑے بڑے جو سیکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کمیونٹی کو اویئر کریں. صرف بچوں کو نہیں, ماں باپ کو بھی اویئر کریں, پیرنٹس کو بھی اویئر کریں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اور یہ تو ہمارے کلچر کے اندر ہے نا. آپ دیکھیں اگر آپ کوئی گاڑی بھی لینے جاتے ہیں نا OLX کے تھرو دیکھ کر کے, تو چاچا ماما پھوپھا تایا سب ساتھ ہوتے ہیں. کوئی ریڈیٹر چیک کر رہا ہوتا ہے, کوئی ٹائر کی ہوا چیک کر رہا ہوتا ہے, کوئی وہ بچے میں تب کانفیڈنس آنے ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنے سیلف پہ کوئی مسٹیک کرے, اس سے کچھ سیکھ سکے. تو اس کو تو میرا نہیں خیال ہم باتوں سے چینج کر سکتے. یہ خون میں آ چکی ہے یہ چیزیں, تو شاید کچھ ٹائم لگے اس کو بدلنے میں. بہت مشکل ہے. مجھے بھی بڑا مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ ہر بندہ پیسہ ادھر ہی ڈال رہا ہے کہ یار میں نے یہ لینا ہے, میں نے وہ. یہی ہے بالکل. میں نے انڈیا کا ایک اسٹارٹ اپ دیکھا کچھ دن پہلے, اس کا ایک انٹرویو ہو رہا تھا. اس کی جو ارننگ ہے وہ بلینز میں ہے, اور جس گاڑی پہ وہ آیا تھا آئی تھنک وہ مہران جیسی کوئی گاڑی تھی انٹرویو پہ. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, اور اس نے کہا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, گاڑی تو گاڑی ہے نا, چلاتی ہے, مجھے لے کے آ رہی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے میں فضول پیسے لگاؤں اس میں اور یہ ساری چیزیں کروں. تو اور اس کا مزید مائنڈ سیٹ تھا کہ جتنا پیسہ آئے گا میں اور بزنس میں انویسٹ کروں گا, میں بزنس کو اور بڑا کروں گا. تو وہی میں ایک چاچا کی ویڈیوز آتی ہیں, شاید آپ نے دیکھی ہوں, وہ کراچی کا کوئی ریئل اسٹیٹ کے کوئی ٹائکون ہے جو اپنا پوڈ کاسٹ کرتا ہے. شاید وہ بھی یہی کہتا ہے نا کہ ایک آپ کو کوئی بھی لینڈ کروزر دکھے نا شہر میں, تو اس کے پیچھے ریئل اسٹیٹ کا پیسہ ہوتا ہے. پلاٹ لیا 1 کروڑ کا, 3 مہینے بعد 2 کروڑ کا بیچا, بس ایک لینڈ کروزر لے لی, پھر وہ دوبارہ مطلب جی. تو یہ سارا, اور یہاں پہ یہ بڑا کریز ہے لوگوں نا کہ مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں بس. لیکن پراپرٹی میں کم از کم میں آپ کو اتنا بتاؤں, اتنا تو فائدہ ہے نا کہ آپ کا پیسہ 100% ڈوبے گا نہیں, 100% فراڈ تو نہیں ہوگا آپ کے پاس. یار یہاں تو جہاں تک ہم نے دیکھا ہے نا اسلام آباد میں, تو نہیں جو اچھی سوسائٹیز ہیں جیسے بحریہ ہے, DHA ہے, بہت ساری اور ہم پروموٹ نہیں کر رہے, صاف سی بات ہے. نہیں میں تو کر رہا ہوں, مجھے تو ملا اچھا خاصا پیسہ ملا ہے مجھے ابھی 2 پلاٹ ملیں گے DHA میں.
تو جو اچھی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ انویسٹ کریں. اور دیکھیں دنیا کے جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں وہ تو انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹی کے اندر. جو بھی بڑا پیسے والا آدمی کیونکہ اسے سیکیور کرنا ہوتا ہے اپنے پیسے کو تو وہ انویسٹ کرتا ہے اور وقت کے ساتھ اس کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے. ایون کہ آپ کو شاید آئیڈیا ہو ایلون مسک کی مطلب ایک کوٹیشن ہے اس کے اوپر کہ وہ آج بھی اپنے آفس کے صوفے کے اوپر سوتا ہے. اس کا اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے, مطلب یا تو اس کا کوئی چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے وہاں وہ کبھی کبھی جاتا ہے اور اکثر وہ اپنے آفس کے اندر سوتا ہے. یہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے, یہ میں آپ کو اس کا بتا رہا ہوں. لیکن اگر آپ اس کا بھی دیکھیں ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت بڑا پیسہ لگا ہوا ہے, انویسٹ کیا ہوا ہے اس نے. اچھا جی, پرسنلی نہیں ہے, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے. اچھا یہاں پہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, میں تھوڑی سی کچھ چیزیں اپنے جو میرے قاعدے ہیں جو میرے رولز اس کے حساب سے میں بتاتا ہوں. یہاں پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں 10,000 روپے انویسٹمنٹ ہے, 50,000 روپے انویسٹمنٹ ہے. کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس 1 لاکھ روپے وہ کہیں لگا دیتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہ انویسٹمنٹ ہے. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس کو انویسٹمنٹ نہیں کہتے, یہ آپ کی کچن یا پاکٹ منی ہے. انویسٹمنٹ میرا جو قاعدہ ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے 50 لاکھ سے, 1 کروڑ سے, 1.5 کروڑ سے. تو پہلے تو اس کو انویسٹمنٹ کہنا چھوڑ دیں. یہ اس سے آپ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں اتنے چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ سے نا, اس کو آپ انویسٹمنٹ کیسے کہ انویسٹمنٹ تو وہ ہے جس کو آپ ڈپ کریں اور آپ بھول جائیں 5-6 سال آپ کو فرق ہی نہ پڑے اگر وہ ضائع بھی ہو جائے تو نا, وہ ہوتی ہے آپ کی انویسٹمنٹ. تو ہم کہیں پہ 2,000 روپے بھی انویسٹ کرتے ہیں تو لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے, یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ہمیں انویسٹمنٹ کا پتہ نہیں. دوسری بات یہ ہے اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, انٹرنشپ لیتے ہیں, پھر جاب کرتے ہیں, سوری اسکولنگ سے آ جاتے ہیں, اسکولنگ حاصل ایجوکیشن لی, ٹھیک ہے نا, پھر اس کے بعد وہ انٹرنشپ لے لی کہیں پہ, پھر اس کے بعد جاب کی, پھر اس کے بعد بزنس اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی, پارٹنرشپ کی یا بینک سے لون لیا, آربیٹراج وغیرہ جو بھی ان کا ایک ماڈل ہے. کرتے 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 جب وہ ملٹی ملینئر بن گئے نا تب وہ جاتے ہیں انویسٹمنٹ کی طرف, تب وہ پیسہ لگاتے ہیں, دنیا میں پلاٹس خریدتے ہیں, اپنا کمرشل مارکیٹس لیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. پاکستان میں کیا ہوتا ہے, ایک بندے نے فری لانسنگ کی اور اس کے 1 مہینے میں 25 لاکھ کما لیا, اگلے مہینے دیکھیں 3 مرلے کا اس نے پلاٹ پہ جا کے انویسٹمنٹ کر دی. سمجھ رہے ہیں, یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا اور باقی دنیا کا جیسے دنیا کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بالکل ہی غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیر آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم دل سے دل تک کی بھی بات کریں گے, میرے پاس بہت کچھ ہے بولنے کو اس کے علاوہ, اپارٹ فرام دا پوڈ کاسٹ تھیم. ہاں ہاں ضرور. تو وہ آپ بتائیں آپ کیا بتانا چاہ رہے تھے. دل سے دل تک کون سی والی, تھوڑا سا نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس تو بھائی بڑا کانٹینٹ ہے بولنے کے لیے, میں نے بڑی باتیں کرنی ہے ویورز کے ساتھ. کچھ تو میں نے کر دی ہیں اور آئی ہوپ کہ کنٹروورشل نہیں, کیونکہ اکثر ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اس بندے کو فیم چاہیے, اس بندے کو جو ایک بنا ہوا ہے ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا نا, کئی لوگ اس طرح, ہر کوئی تو نہیں سوچتے, بڑے اچھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ بھی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اگر کوئی بندہ آ کر کے بات کر رہا ہے, اپنا ٹائم دے رہا ہے اور وہ کوئی منجن بیچ رہا ہے, کوئی مقصد ہے اس کا, کوئی آپ کو لنک دے رہا ہے یہاں کلک کرو یہ فارم سبمٹ کرو, اس پہ تو بنتا ہے چلنے, اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے, اس میں اچھا مطلب بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ بھی 2 نمبر ہو. لیکن اگر کسی بندے کا سوشل میڈیا پہ کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے جس سے وہ آپ سے فائدہ لے اور وہ آ رہا ہے اپنا پرسنل ٹائم دے رہا ہے آپ کو کچھ بتانے کے لیے, آپ کو کچھ سکھانے کے لیے, تو اس کو تھوڑا سا اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں. میں اگر تلخ یا سچ باتیں کر جاتا ہوں, میں تو میری تو عادت ہے میں نام لے کے بات کرتا ہوں, ایون کہ میں ٹیگ کرتا ہوں. اور ویسے میں پاکستان میں جتنے بھی ہمارے سو کولڈ موٹیویشنل اسپیکرز یا جتنے بھی انٹرپرینورز ہیں سب نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے. ایک بندے نے بھی نا مجھے وہ الاؤ نہیں کیا ہوا کہ میں اس کی پروفائل چیک کروں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پوسٹ شیئر ہوتی ہے, گھومتے گھومتے میرے سامنے آتی ہے, میں پھر اس کا اسکین کرتا ہوں اور پھر میں بتا دیتا ہوں اس میں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, وہ پھر ڈیفیمیشن وغیرہ نہیں ہے آج تک کوئی. یار میں بہت سنتا ہوں اور یقین کرے پتہ نہیں اب تو ڈر ہی ختم ہو گیا میرے اندر. ڈیفیمیشن کسی نے ڈیفیمیشن بھیج دیا کہ یار یہ ابھی تک نہیں آیا. میں تو نام لے کے اسکرین شاٹ ڈال کر کے تصویریں ڈال کے لگاتا ہوں اور دیکھتا ہوں شاید کچھ تو ہے. لوگ بولتے ہیں کہ جی آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے, جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. تو آپ نے مینلی لاسٹ ٹائم آپ نے بات کی تھی کسی اس کی کوئی لوگو بک رہا تھا کسی اسٹاک اس پہ کسی بڑے برانڈ کا جو پاکستان کا ایک بڑا برانڈ ہے, وہ کیا اسٹوری تھی؟ سر اسٹوری یہ تھی کہ پاکستان ون آف دا لارجسٹ انسٹیٹیوٹ آف آئی ٹی ٹریننگ پاکستان کے اندر ہے. ای کامرس ٹریننگ تھا, اب پتہ نہیں کیا ہے, اب وہ اسکول بھی بن گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہو. پاکستان میں ایک یہ بھی بڑا ہے نا کہ اگر آپ گندے ہو گئے ہو, چاہے پولیٹیشین چاہے کچھ بھی, تو آپ کیا کرو, آپ ایک اسکول بنا لو, ٹھیک ہے نا, آپ ایک پرنسپل بن جاؤ. کیونکہ ابھی بھی یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ایک اسکول یا ایک کیا کہتے ہیں ایجوکیشنل سینٹر کی نا بڑی رسپیکٹ ہے. بے شک ماں باپ کہہ رہے ہوں گے ہمارے بچے کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, لیکن پہلی تاریخ کو ساتھ میں جو بھی اماؤنٹ آ رہی ہے وہ
فل کر رہے ہیں وہ پے کر رہے ہیں اس کو, اس سے وہ کبھی بھی احتجاج نہیں کریں گے. تو ایجوکیشنل سیکٹر کی نا بڑی عزت ہوتی ہے یہاں پہ, گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرائیویٹ لیول پہ بھی. تو لوگ جب تھوڑے سے کیا کہتے ہیں ڈسکلوز ہو جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, تو پھر وہ جا کر کے ایک اسکول بنا لیتے ہیں, یونیورسٹی بنا لیتے ہیں, ایک نام رکھ لیتے ہیں, اور پھر اسی سے اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں مارکیٹ میں آ کر کے کہ ہم ٹیچر ہیں, ہم استاد ہیں. اور اوبویسلی استادوں کی احترام تو واجب ہے نا, تو ان کو پھر عزت بھی ملتی ہے. اور ایسے کئی لوگ ہیں, کوئی ایک نہیں ہے, کئی لوگ ہیں. آپ چاہتے ہیں تو نام بھی ہم لے لیتے. میں نے جب سے پوچھا سوال نا, اس کا جواب نہیں دیا آپ نے. جی بتائیں. وہ جو کیا سٹوری تھی کہ وہ بڑا برانڈ ہے. اچھا, میری اصل میں عادت ہے, میں کوئی بات ڈائریکٹ نہیں کرتا, پہلے میں گراؤنڈ بناتا ہوں, پھر میں اس کے اوپر اسپیس کریٹ کرتا ہوں. ہاں بالکل. تو جن کی ابھی ہم نے جو ہے نا حوصلہ افزائی کی تھوڑی دیر پہلے, تو انہی میں سے ایک برانڈ تھا جو بہت کلیم کرتا ہے کہ ہم پاکستان میں پے پال لے کر کے آئیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. تو کیونکہ میں بائی ڈیفالٹ صحیح لفظ ہوگا, ہاں ٹھیک ہے, کئی سالوں سے نا گرافک ڈیزائننگ پہ کام کروں, اور میرا ریسرچ جو ہے نا گرافکس کے اوپر بہت زیادہ ہے. مطلب میں ڈیلی 2 یا 2.5 گھنٹے آن لائن سرچ کرتا ہوں, آرٹیکلس پڑھتا ہوں, کمیونٹیز کو جوائن کیا ہوا ہے, وہاں پہ اسٹڈی کرتا ہوں بیسیکلی نا. تو گرافکس اسٹاکس کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پہ میں ایکسپلور کرتا رہتا ہوں, مارکیٹ ٹرینڈس کیا ہیں, یو آئی ڈیزائن کس طرح سے نیا آ رہا ہے, نئے کانسیپٹس کیا ہیں. تو کہیں پہ میں نے دیکھا کہ سیم اس کمپنی کے جیسا ایگزیکٹلی 100% لوگو $25 میں سیل ہو رہا تھا. اچھا. تو میں نے وہ اٹھا کر کے لگا دیا فیس بک پروفائل پہ, اور میں نے صرف لکھ دیا ہیلو, اور آگے اس ادارے کا میں نے نام لکھ دیا, ٹیگ کر دیا اس کو. اچھا. اس کے بعد ان کے جو سی او تھے, جو فاؤنڈر تھے, وہ آئے اور انہوں نے وہاں پہ بدتمیزی کرنا شروع کر دی. اچھا, اب مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا, میں کبھی مجھے اس سے پہلے کبھی بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر جو ٹریننگ سیکٹر ہے, جو کورسز بیچ رہے ہیں, جو ادارے ہیں, یہ کیا کام کرتے ہیں, ان کی کیا ایفیکٹس آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر, اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مجھے کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا. میں ایک پیورلی بزنس پرسن, ایک کیپٹلسٹ کہہ لیں مجھے, میں آپ ایک آئی ٹی کا ٹیکنیکل گیک آدمی, اپنی سافٹ ویئر کمپنی کی ویژن, ایک انٹرپرینورشپ, اس جرنی کے ساتھ میں چل رہا تھا. لوکل مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, اور کچھ بھی نہیں پتا تھا. وہ ایک مومنٹ تھا جب میں کنیکٹ ہوا لوکل مارکیٹ کے ساتھ, اس کے بعد ریئیکشن آیا بہت زیادہ. یہ ای کامرس وہ تھا, ایک انسٹیٹیوٹ تھا جو ای کامرس سکھاتے ہیں. جی. اس کے بعد ایک لوکل کمیونٹی کی ایک بہت بڑی ریئیکشن آئی, اور اس میں وہ صاحب بھی آئے, انہوں نے بدتمیزی کی اور بڑا ہلا گلا ہوا. اس کے بعد مجھے پتہ چلنا شروع ہوا کہ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور میرے مائنڈ میں یہ تھا ہی نہیں کہ مطلب ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں 10 سال سے فیس بک یوز کر رہا تھا, کبھی کوئی کنٹروورسی, کبھی کوئی بات میں نے اس طرح کی نہیں کی تھی. تو اس کے بعد پھر وہ چیزیں کھلتی گئی, پھر میں دیکھتا گیا مزید یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. تو وہ تو سمجھ ہے ہوے کا ہوا ہی بگڑا ہوا ہے. ہر آدمی یہاں پہ گرو استاد کتنے پیسے لیتے ہیں یہ ایک ٹریننگ کے, کچھ آئیڈیا ہے؟ میں یقین کریں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میرے پاس میرے آفس میں کئی لوگ آتے ہیں, پہلے بھی آئے تھے, اور وہ روتے ہیں آ کر کے. کسی نے اپنا گولڈ بیچا ہوا ہے ماں کا, کسی نے اپنی بھابھی سے پیسے لے کر کے بیچے ہوئے ہیں, کسی نے پتنی ان کی فیس دینے کے لیے تاکہ ان کو ای کامرس سکھائیں. جی 80,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ اس طرح کی اماؤنٹس ہیں. اور یہ تو صرف کچھ ٹریننگز ہیں نا, پھر ٹریننگز کے بعد آگے آپ کو پتہ ہے جب تک آپ انویسٹ نہیں کرتے, اور یہ چیزیں آپ کو پہلے نہیں بتاتے. اچھا. پھر اگر تھوڑا سا آپ اور آگے جاتے ہیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے یہ ٹولز بھی بائی کرنے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹولز بھی ہم سے بائی کرو, ٹھیک ہے نا. اچھا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. سو اٹ از اے پراپر بزنس کہ یار آپ جس طرح کسی بڑے اسکول میں جاتے ہو, کہتے ہیں کتابیں بھی آپ نے یہاں سے لینی ہے, لائبریری کی بھی الگ فیس دینی ہے. اسی کو انہوں نے ڈیجیٹائز کیا. تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے نا پاکستان میں کون سی انڈسٹری ہوئی ہے, چلے ایک یہ ہمیں مل گئی, یہ ڈیجیٹائز ہوئی ہے. نائس, ویری نائس اسکیم. صحیح ہے. تو یہ ہے. بہرحال پھر ان کے آپس میں کئی افیلیشنز تھی, لوگوں کے آپس میں انٹرسٹ تھے, پھر وہ ٹوٹے. کوئی استاد تھا, پھر کوئی اس کا شاگرد تھا, پھر شاگرد وہاں سے نکلا, اس نے اپنی دکان کھول لی. اچھا. کھول لی تو پھر اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا میرا استاد چور ہے, میرا استاد بے ایمان ہے, میں شریف آدمی ہوں. پھر اس نے کچھ اور لوگ بنائے, پھر وہ وہاں سے ٹوٹے, انہوں نے اپنی دکانیں کھولی. تو کرتے کرتے سب لوگوں نے مل کے مارکیٹ کو گندا کیا, مارکیٹ کو خراب کیا. اور دوسری بات, چلیں یہ تو دنیا میں ہوتا ہے, باہر بھی ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ہوتا ہے, ایسے کئی لوگ ہیں فیک گروز بنتے ہیں, کورسز بیچتے ہیں. اصل مسئلہ کہا ہے کہ آپ جو اویئرنیس پوری دنیا میں آ رہی ہے نا, آپ اس کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہو. میرا پرابلم یہاں پر ہے. پوری دنیا میں مجھے دکھ ہوتا ہے, اور میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتاتا ہوں, آج سے 5 یا 10 سال کے بعد مجھے 100% اس بات کی ایشورٹی ہے کہ ہم انڈینس کے لیے کام کر رہے ہوں گے. یہ جو فری لانسنگ آج ہم گوروں کے لیے کر رہے ہیں نا, ہم انڈینس کے لیے کام کریں گے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنا ایکو سسٹم اتنا پاورفل بنا لیا ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا, اور تھوڑی سی پولیٹیکل بھی بات ہو جائے گی, انڈیا اور پاکستان میں مجھے کسی نے کہا کہ لڑائی ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی, چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو میں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے اس لیے, مجھے یہ بتائیں پوری دنیا کا ڈاٹا اس وقت کہاں ہے؟
इंडिया, तो उसने मुझे बताया इंडिया के अंदर है, हैदराबाद में फलानी जगह पे। आप अगर बम मारते तो पूरी दुनिया का डाटा उड़ जाता है उससे, तो कैसे रिकवर करेंगे वो? तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते, इंडिया के साथ आप फाइट भी नहीं कर सकते, उनके पास डाटा इतना ज़्यादा अवेलेबल है। तो आप देख लें, उन्होंने अपने आप को इतना मतलब पावरफुल कर लिया हुआ है कि अब उन डाटा की बेस के ऊपर पूरी दुनिया उनको सिक्योर करती है, उनको सपोर्ट करती है। और इंडियंस टॉप ऑफ द लिस्ट है सारी कंपनीज में एज ए CEO। आप देख लें, पेप्सी से लेकर के टेक सेवी तक हर जगह आपको एक इंडियन ही मिलता है। सही है। और ये वही इंडियंस हैं, यहाँ से या तो हमारे दादा परदादा आए थे, या तो कुछ यहाँ से लोग वहाँ गए थे, कुछ मतलब कोई ऐसी कौम नहीं है जो कि डिफरेंट है हमसे। हम वही वाली बात है ना कि हमारे यहाँ एक ग्रुप है लोगों का, वो बिल्डिंग बना रहे हैं, वो एक अच्छा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, और उसके नीचे जो मजदूर है वो हमारे लोग हैं। तो इसी तरह से इंडिया और पाकिस्तान का भी होगा। यकीन करिए भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन ये मेरा मानना है, ये हालात को देखते हुए कि अगले 10 सालों में 15 सालों में पाकिस्तान मैक्सिको होगा और इंडिया अमेरिका होगा, और लोग तरपार कर और ये पंजाब वाली जो बॉर्डर है ना, यहाँ से नीचे घुस के उधर जाएंगे। और तो हमारे पास ये 10-15 साल हैं, इसमें अगर हम कुछ नहीं किया, अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर ऑब्वियसली फिर यही होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे। सो जहाँ पे नीड होती है सीखने की ना, मतलब अभी हमारे हम देखते हैं ना कि एक इन्फ्लेशन है, गुर्बत है, तालीम का रुझान इतना ज़्यादा, वैसे भी लोग तालीम का रुझान है भी इतना कम, और ऊपर से इन्फ्लुएंसर आके बोलते हैं कि डिग्री ना लो, राइट। तो लोगों को सीखने की जो है ना लोगों में वो बहुत ज़्यादा है कि यार हम सीखें, और इसी सिचुएशन का फ़ायदा लेके इसी तरह के गुरुज आते हैं मार्केट में। तो व्हाट आर सम ऑफ दोस रेड फ्लैग्स के जो देखे हम एक गुरु के अंदर, क्या ये गुरु हकीकी गुरु है या ये लोगों को जो है ना वो टोपी पहना रहा है? तो इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करें? फॉर सपोज आई एम अ स्टूडेंट हूँ, मैंने कोई कोर्स लेना है, तो मुझे कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए? मतलब वो किसी भी इंडस्ट्री का हो सकता है, मतलब ई-कॉमर्स, कोई कोडिंग भी सिखा सकता है मुझे। बिल्कुल। इस पहले हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम टेक्निकल चीज़ों पे बात कर लेंगे, कहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। वो पहले तो बचना कैसे, फिर करना क्या है। ओके, सर्वाइवल रूल ऑफ द थंब। जी, सर्वाइवल लाजमी है, सर्वाइवल जरूरी है ना। सही है। तो कोई भी शख्स, और ये तो अब मेरा पिछले 2-2.5 साल से जो मेरी एक फाइट चल रही है सोशल मीडिया पे और वैसे भी, उसमें जो मैंने गेन किया, कोई भी शख्स जो सोशल मीडिया पे आके कहता है कि मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका टाइम चाहिए, या आप मुझे आके यहाँ पर मिल लें और रातों रात आप इतने पैसे कमा लेंगे, 10 दिन में आप इतने कमा लेंगे, लेकिन वो ये बताता नहीं कि वो आपसे करवाएगा क्या। मेन चीज़ वो है। वो आपको ग्राफिक की स्किल देगा, वो आपको कम्युनिकेशन की स्किल देगा, मार्केटिंग सिखाएगा, वो करवाएगा क्या बेसिकली? अगर उसके थंबनेल पे ये चीज़ नहीं है, अगर उसकी बातों में ये चीज़ नहीं है, तो वो 100% फ्रॉड है। ठीक है, वो एंड ऑफ द डे आपको किसी ना किसी ऐसे पोंजी स्कीम में लेकर के जाएगा, फंसाएगा, किसी एक फेक या स्कैमर वेबसाइट पे जाकर के आपको फंसाएगा, आपसे कुछ पैसे ले लेगा, वहाँ पे शो हो रहा है कि डैशबोर्ड है, आपके पैसे पड़े हुए हैं, पैसे बन रहे हैं, या व्हाटएवर डिफरेंट किस्म की इनकी स्कीम्स होती हैं। बट एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं वो फंसाएगा और एक बहुत गंदा इंप्रेशन आपको दे करके जाएगा, जिससे आपको भी ये फील आएगा कि ऑनलाइन सही काम होता ही नहीं है, जबकि इसी ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर लोग करोड़ों कमा रहे हैं, बिलियंस कमा रहे हैं। लेकिन हमारे इस तरह के छोटे छोटे टुच्चे मेंटोर्स जो है ना, वो सब कुछ उन्होंने बर्बाद करके रख दिया हुआ है। तो कोशिश करें जब भी किसी को देखें, अगर वो किसी स्किल की बात नहीं कर रहा ना, वो किसी काम की नहीं बात कर रहा कि वो सिखाएगा क्या आपको, या वो क्या काम है, जो क्या रास्ता है जो वो आपको बताएगा, अपनी पहली 10 सेकंड की या 5 सेकंड की उसकी जो पंच लाइन है उसके अंदर, तो आप समझ जाएं कि ये आदमी जो है ना, ये मामला कुछ और है। सही है। तो बाकी इसके अलावा जो टेक्निकल नॉलेज है उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा लोगों को कहता हूँ कि उस पर ऊपर हासिल करें। उसका वजह यही है कि अगर आप प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे, आप डिजिटली या टेक्निकली इक्विप नहीं होंगे, आने वाले दौर में जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो हमें अपना सर्वेंट बनाएंगे। कभी हम देखें अमेज़ॉन के सर्वेंट हैं, कभी हम कैनवा के सर्वेंट हैं, कभी हम फोटोशॉप के, हम टूल्स के गुलाम हो चुके हैं। और आने वाले टाइम में मज़ीद ये डिपेंडेंसी और हम फैला रहे हैं अपने बच्चों के अंदर, अपने लोगों के अंदर। जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब क्या फ़र्क है वहाँ में और यहाँ में? जो फेसबुक यूएस में ओपन होता है, यहाँ भी वही ओपन होता है। जो गूगल वहाँ ओपन होता है, यहाँ भी वही गूगल ओपन होता है। इनफैक्ट पाकिस्तान का तो इंटरनेट इतना सस्ता है, ठीक है, उसकी सर्विस थोड़ी सी बेकार है, लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छा पैकेज ले लें तो नेट बाहर से भी सस्ता मिल रहा है हमें यहाँ पे, और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप बेशक 4 औरतों से शादी कर लें, बच्चा फिर भी 9 महीने के बाद ही होगा। कई लोग क्या करते हैं कि जी 2-3 महीने कोशिश करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोडिंग नहीं आ रही है, उसको टाइम लगेगा, वो नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जल्दी सीख जाता है और कोई जल्दी नहीं सीखता, सबको टाइम लगता है। हम आज भी सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग आज भी सीख रहे हैं, तो टाइम के साथ आप सीखते हैं। तो कोशिश करें जितनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज आप ले सकते हैं ना, ये लें। ये जो समझ लें, ये आपका वेपन है आने वाले दौर में फ़ाइट करने के लिए।
اگر ویپن نہیں ہوگا تو بس ٹھیک ہے, جو آپ کے ساتھ ہوگا پھر وہ آپ آنے والے ٹائم میں آپ اپنی ریٹ بھی نہیں ڈیسائیڈ کر پاؤ گے. جو پلیٹ فارم ہوگا, جو ٹول ہوگا, جو اسکل کی ورتھ مارکیٹ میں ہوگی, آپ اپنے آپ کو مجبوراً بیچنا پڑے گا اسی ریٹ کے اوپر. آپ اپنا دام بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے. اپنے آپ کو زیادہ ریٹ پہ کیسے بیچیں یہ بتائیں. اب سمپل ہے, لرن کریں زیادہ سے زیادہ, اور کوشش کریں جو بالکل لیٹسٹ چیزیں, نئی چیزیں جو دنیا میں جو ہو رہی ہیں اور جو ہونے والی ہیں, آنے والا جو دور ہے, جس طرح ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی باتیں کر رہے ہیں آج کہ یہ چیزیں آ چکی ہیں مارکیٹ میں, اس کے ٹولز آ رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں سیکھتے؟ جو لوگ لوگ بہت چھوٹے چھوٹے ٹولز بنا رہے ہیں. اسی چیٹ جی پی ٹی کو کنیکٹ کر کے, ابھی میں نے کچھ دن پہلے دیکھا ایک لڑکے نے چیٹ جی پی ٹی کو ایک ویب سائٹ پہ کنیکٹ کیا, سنگل پیج ویب سائٹ ہے, اور اس میں کیا ہے, آپ صرف جا کے سٹی کا نام سرچ کرو کہ لاہور, وہ آپ کو آٹومیٹکلی لاہور میں جتنے بھی ٹریولنگ کے پوائنٹس ہیں وہ بتا دیتا ہے, اور وہ پورا آپ کو ایک پیکیج بنا دیتا ہے ٹور کا کہ آپ یہاں 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 گھوم سکتے ہیں, یہ کھا سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی سٹی کا آپ صرف نام دیں. اب چیٹ جی پی ٹی کے پاس اتنا ڈاٹا آ چکا ہے, اتنے سرچ انجنس میں کنیکٹڈ ہو چکے ہیں, اتنا کچھ ہے, وہ ایزیلی. اب مسئلہ پہلے کیا تھا چیٹ جی پی ٹی سے یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے, ہمارے پاس جو پبلک تھی اس کے پاس بہت بڑے ڈاٹا کی ایکسیس نہیں تھی. ایک چھوٹی سی ان پٹ تھی گوگل کی, آپ وہاں پہ سرچ کرتے تھے کہ لمیٹڈ ڈاٹا آتا تھا, اور وہ بھی جنریٹو نہیں تھا, وہ جو کسی اور نے فیڈ کیا وہ آتا تھا. اس کا فائدہ یہ ہے چیٹ جی پی ٹی کا کہ آپ کچھ بھی اس کو کہو اور یہ بہت بڑے ڈاٹا سے آپ کو ایک جنریٹ کر کے کانٹینٹ دے گا جو ٹوٹلی یونیک بھی ہوگا اور ویلڈ بھی ہوگا بہت حد تک. مطلب 100% تو نہیں کہہ سکتے وہ ویلڈ ہے, بٹ یہ کہ بہت حد تک ویلڈ ہے. اس سے آپ اپنا بزنس یا اپنی جو انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ آپ لے سکتے ہیں. جی نائس. میں کنفیوز نہیں کر رہا, نہیں مجھے بہت بڑا مزہ آ رہا تھا سننے میں. اوکے صحیح ہے. اس کو کاٹ دینا یہاں پہ یاد سے. نہیں اس کو کاٹتے ہیں, چلے کوئی نہیں. قاسم بھائی میں نا کل اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا, وہ جرنلسٹ ہے, تو اس کا ٹکر تھا نا لائیو شو میں, تو وہ اس سے جب سوال پوچھا تو اس نے سوال میں اسٹارٹ میں جی بولا. پھر اس نے جب پورا ایکسپلین کیا کہ آج یہ عمران خان کے ساتھ اور اس کے یہ بندے اریسٹ ہوں گے, تو آخر میں اس نے پھر جی بولا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جی کی وجہ کیا ہے, تو کہتا ہے جی بہت لازمی ہے ہمارے ایتھکس میں کہ آپ بولنے سے پہلے بھی جی بولیں گے اور ختم کرنے کے بعد یہ فل اسٹاپ ہے. یہ اس لیے کہ اب آپ بات کرو. ہاں تو یہ بتائیں قاسم بھائی کہ آپ کی میں ایک ڈبیٹ سن رہا تھا نعیم کے ساتھ کہ ڈیجیٹل یہ ای کامرس کی وہ برانڈس کی بات کرتے کہ برانڈ بنائیں اس کو پھر ایگزٹ کریں. تو آپ نے کہا تھا کہ برانڈ میں آپ جتنی انرجی لگاتے اتنی آپ کسی ڈیجیٹل پروڈکٹ میں لگائیں. جی تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کس طرح کیوں مطلب کرے بندہ اگر اتنی محنت, اگر مثال کے طور پہ آپ نے ایک پروڈکٹ بنایا ڈیجیٹل اور وہ آپ کو مہینے کے $4,000 کما کے دیتا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ایک آپ کی امیزون کا جو پروڈکٹ ہے وہ مہینے کا آپ کو $40,000 کما کے دیتا ہے. وائی ناٹ امیزون؟ میں بتاتا ہوں, دیکھیں آپ کی جو ارننگ ہے اس کے ایک تو شارٹ ٹرمز ہے اور ایک ہے لانگ ٹرم ہے, ٹھیک ہے نا. اوبیسلی اب کچھ لوگ ہیں جو کہ شارٹ میں کھیلتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو لانگ میں کھیلتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت آگے کا بہت لمبا سوچتا ہوں, اور دوسری میری یہ کوشش ہوتی ہے, پہلے نہیں تھی, یہ کچھ سالوں میں بدلی ہے, کچھ دیکھنے کے بعد کچھ پڑھنے کے بعد یہ بدلی. اور تو مجھے سمجھ آئے کہ آپ کو اپنی ایک لیگیسی بنانی چاہیے, ٹھیک ہے نا. وہ ایسے تو بہت سارے کام ہیں, آپ کو آن لائن بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوکلی کر سکتے ہیں. آپ سبزی بازار جائیں, صبح صبح سبزی لیں, ڈسٹریبیوٹ کر دیں شہر کے اندر, اچھا خاصا پیسہ بنے گا, 3-4 ڈالے رکھ لیں. بہت سارے بزنس میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے آن لائن آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, امیزون پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آن لائن اگر آپ آ رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ بہت بڑا سوچیں, آؤٹ آف دا باکس سوچیں, کچھ ایسا سوچیں کہ کم از کم آپ کی فیملی, آپ کی کمیونٹی, ان کو بھی اپرچونیٹیز ملیں, آپ کی جو کنٹری اس کو بھی پراؤڈ فیل ہو, اور آپ کچھ ایسا بنائیں جسے دنیا میں آپ دکھا سکیں کہ ہمارے لوگ بھی یہ چیزیں بنا سکتے ہیں. تو میں تھوڑا اس مائنڈ سیٹ سے سوچتا ہوں. میرے جیسے سوچ کے لوگ بہت کم ہیں ریئل, یا تو کچھ پاگل ہوں گے یا تو کچھ اب نارمل ہوں گے. نارمل لوگ عمومی طور پہ صرف اپنے سرکمسٹانسز اور اپنے کرائسس کو دیکھتے ہیں, اور صرف ایک گاڑی, ایک گھر. دوسرا مسئلہ یہ ہے ای کامرس میں, یہ جو فوراً پیسہ آپ کما لیتے ہیں بیچ کر کے, یہ مینٹلٹی کیا کرتی ہے, آپ کے پاس جیسے ہی پیسہ آتا ہے نا, آپ پھر اپنی انڈیویجول اسپیس پہ انویسٹ کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, مطلب پراپرٹی لے لی, گھر لے لیا, گاڑی لے لی, بس یہ کیا کریں گے نا, گاڑی بڑی لے لیں گے, گھر بڑا لے لیں گے. آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں کوئی آفس بناؤں, میں کوئی کمپنی بناؤں, میں اپرچونیٹیز کریٹ کروں, کوئی ویژن نہیں ہوتا. تو میں تھوڑا سا اس سائڈ پہ سوچتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ ہر انسان پہ فرض ہے کہ وہ بلینئر بنے, اپنی ذات کے لیے نہیں. کیونکہ اگر کوئی بلینئر بنے گا نا, اس نے اپنا ایک چپڑاسی بھی رکھنا ہے, اس نے اپنا ڈرائیور بھی رکھنا ہے, اس نے اپنا آفس بھی کھولنا ہے, انڈسٹری بھی, فیکٹری بھی لگانی ہے. تو اگر آپ بلینئر بنتے ہو نا, تو یہ احسان اس کمیونٹی کے اوپر ہے, آپ کے اوپر نہیں ہے.
کیونکہ پیسہ تو میں نے ان لوگوں سے ہی لیا ہے نا, میں نے واپس لگانا ہے, اور جو اس کا فلو ہے اس پوری کمیونٹی کا, اس کو آپ نے چلانا ہے نا. تو بزنس جو بندہ ہوتا ہے, بزنس پرسن ہوتا ہے, اس کا کام یہی ہوتا ہے, وہ مزید اپرچونیٹیز کریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یو ایس کے اندر بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں, آئی تھنک یہ امیزون بھی ون آف دیم ہے, جس پہ ٹیکس ہے ہی نہیں, زیرو. صرف کیا ہے جی, کیونکہ جی ڈی پی کے اندر سے کنٹریبیوشن اتنی زیادہ ہے, جاب کریٹ اتنی زیادہ ہے, انٹرنیشنلی بزنس اتنا بڑا ہے کہ اس پہ ٹیکس لگانا ہی غلط ہے. تو یہ آپ کنٹری کی بھی سپورٹ کریں, آپ دیکھیں نا, آپ اپنے ملک کا سپورٹ کریں. آپ کا بزنس اس لیول پہ جا رہا ہے کہ آپ کی کنٹری, آپ کے لوگ بھی اس سے فائدہ لے رہے ہیں. مزے کی بات تو مزہ تب آئے گا نا. یہاں کہاں مزہ آئے گا, آپ نے گائے لی اور آپ نے دودھ نکالا اور اس کو بیچ دیا اور 4 پیسے لے کے آپ نے گاڑی لے لی, کچھ کر لیا. یہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی عقل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریاست پاکستان کی جو آئی ٹی منسٹری ہے جی, اس کو کون کون سے جگہوں پہ وہ لیک کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز یہاں پہ اتنی عام نہیں ہے, اسٹارٹ اپ کلچر اور لوگ آئی ٹی کی طرف بہت. سوال سمجھ نہیں آیا. سوال میرا یہ ہے کہ جو آئی ٹی منسٹری ہے پاکستان کی, مجھے نہیں سمجھ آ رہا سوال. اچھا اوکے, مطلب آپ نہیں, مطلب میں یہ پاکستان میں آئی ٹی منسٹری ہے, مطلب جو پالیسی بناتی ہے, جو قانون بناتی ہے, ٹیکسیشن ایسی ہے یہاں پہ. ہاں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچھا چلو لیٹ سپوز نہیں ہے, اوکے, آپ کو ہم بنا رہے ہیں منسٹر, نہیں ہے تو اس لیے تو مجھے نہیں پتا, ہوتی تو مجھے پتا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں منسٹری بنا دی, آپ اس کے منسٹر ہیں جی. آپ کو کون کون سے رولس, کون کون سے امینڈمنٹس, کون کون سی لیجسلیشن کریں گے جس کے ذریعے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل پروڈکٹس اور مطلب یہ انٹرپرینورشپ اور یہ والا جو آئی ٹی والا سیکٹر ہے یہ زیادہ گرو ہوگا, جس طرح انڈیا کا چل رہا ہے اس طرح کا جا پائے گا؟ جی 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 بالکل. اچھا, پہلے تو لائف یا کنٹریز کسی طرح سے بھی آئیڈیل نہیں ہوتی ہیں, بہت پریکٹیکل ہوتی ہے لائف بھی اور کیا کہتے ہیں کنٹری بھی. تو لیکن میری کچھ چیزیں جو آئیڈیل ہیں مے بھی وہ پریکٹیکل نہیں ہوں گی, ایلوژنس کہہ لیں, امیجنیشنس کہہ لیں. سب سے پہلے تو میں یہ کرتا کہ میں پورے ملک میں انٹرنیٹ فری کر دیتا, پورے ملک کے اندر فری کر دیتا, ٹھیک ہے نا. جس نے چلانا ہے, جتنا چلانا ہے چلاؤ, اور ہائی اسپیڈ دنیا کی جتنی مطلب جی ڈی پی کا میں 50% انٹرنیٹ پہ لگا دیتا پیسہ لے کر کے, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا اس کے بعد میں یہ کرتا کہ ٹیکنیکل جتنی بھی گیجٹس ہیں ان کے اوپر جو امپورٹ ہے وہ میں ختم کر دیتا, جو ٹیکس ہے. مطلب آپ باہر سے DSLR لے کے آئیں, فون لے کے آئیں, لیپ ٹاپ لے کر کے آئیں, جتنی بھی الیکٹرانکس آپ باہر سے لے کر کے آئیں, اس کے اوپر کوئی ٹیکس, زیرو ٹیکس ہے. سر فون پہ 1 لاکھ, جی مجھے پتہ ہے, دکھ کی بات ہے بہت, حالانکہ یہ فون اتنا مہنگا نہیں, افسوس کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اگر کسی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے یا گرو کرنا ہے تو آبویسلی اس میں جو ہرڈلز ہیں آپ نے اس کو ختم کرنا ہے, اس لیے منسٹریز بنتی ہے نا. صحیح ہے. تو آبویسلی اب آپ اندازہ کریں اگر پاکستان میں بہت فاسٹ انٹرنیٹ ہو اور کچھ ہی سالوں کے اندر ہر بچے, ہر نوجوان کے پاس ہو, اور آپ ساتھ میں اویئرنیس بھی دے رہے ہوں, آپ انکیوبیشن سینٹرز چلا رہے ہوں, آپ لوگوں پہ فنڈ بھی کر رہے ہوں گورنمنٹ کے پیسوں سے, تو کیسے ملک ترقی نہیں کرے گا؟ ہمارے سامنے اگزامپل ہے نا, ڈھاکہ کو دیکھ, اس کو اپنا بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, انڈونیشیا کو دیکھ لیں. آپ کو پتہ ہے اس یہ آپ کے شاید پوڈ کاسٹ میں ایک نیوز بھی ہو جائے گی, اسی ویک کے اندر اس میں نیروبی میں جہاں پہ ارشد شریف کو گولی لگی ہے, ٹریول کا دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے, ٹریول کا نیروبی کے اندر سب سے بڑا ایونٹ. یہ تو ایسے ایسا ہے جس طرح افغانستان میں نا امن کانفرنس ہو. کیا کیوں ہے؟ لیڈرشپ ہے نا, یہی فرق ہے نا, یہی تو فرق ہے دنیا کا. ان کو پتہ ہے کہ یار ہم جو کر رہے ہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. ہمارے یہاں پہ تو میں آپ کو اتاروں گا, آپ مجھے اتارو گا, یہی چلتا رہے گا. صحیح ہے. آپ اس کا بتا رہے تھے کہ یہ کریں گے, آپ انٹرنیٹ ہو گیا, جی انٹرنیٹ کو فری ختم کریں گے, گیجٹس کے اوپر اویئرنیس کے اوپر جتنا کام کر سکتا ہوں نا, میں روڈ سے اشارے جو ہے نا وہ اتار دوں گا. میں وہاں پہ اسٹارٹ اپ کے جو ہے نا موٹیویشنل کوٹس لگا دوں گا, بل گیٹس کے اور یہ سارے. مجھے لگا آپ کے جو بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہے لاہور کے, ادھر ادھر کے پاکستان, مجھے لگا اور آپ ان کے کوٹس لگائیں گے. نہیں میں ان کے نہیں لگاؤں گا, میں کسی بھی اپنے بھی نہیں لگاؤں گا, میں انٹرنیشنل لگاؤں گا, جو اسٹینڈرڈز ہیں میں ان کو فالو کروں گا. اوکے, تو قاسم بھائی یہ بتائیں کہ میں نے مطلب میری بیٹھک ہوئی تھی NIC کے ایک بڑے مطلب وہ جو چلاتے ہیں NIC کو, میں شہر کا نام نہیں لوں گا, تو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو وینچر کیپٹلسٹ تھے جو فنڈز دیتے ہیں اسٹارٹ اپس کو, وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ آ ہی نہیں رہے. جی مطلب وہ ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ کسی اسٹارٹ اپ میں پیسے لگائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے اس کی؟ کانفیڈنس, اور ہم نے وہ ٹرسٹ بلڈ ہی نہیں کیا نا. دیکھیں یہاں پہ بینکوں میں 2 نمبری ہوتی ہے,
यहाँ पे जो स्टार्टअप आता है वो बिल्कुल ही वो कहता है कि सारा कुछ मुझे कपड़े पहनाना भी सिखाओ, ठीक है ना, मुझे बात करना भी सिखाओ, मुझे बैठना भी सिखाओ। फिर आप जब उसको सर्कल्स में ले जाते हैं, जो सीरीज़ में ले जाते हैं, कोई तो दूसरी सीरीज़ के बाद भाग जाते हैं, आते ही नहीं हैं। कुछ लोग आते हैं, उनका फेक पोर्टफोलियो होता है, और वैसे भी इतनी अवेयरनेस तो थी नहीं ना। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना कि कुछ माइंड में सोच लिया और आ गए कि जी हमें इसके ऊपर जो है ना सीट के ऊपर फंडिंग दे दें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो पाकिस्तान अभी हमें तो फिलहाल ना अवेयरनेस चलानी चाहिए। अभी फंडिंग अगर आप करेंगे ना फौरी तौर पे तो वो सारा ज़ाया जाएगा। और दूसरी तरफ भी अगर आप देख लें, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जो है ना 95% स्टार्टअप फेल होते हैं, सिर्फ 5% है। और उनकी आप देख लें 60-70 साल का इकोसिस्टम बनाया, उसके बाद भी वो यहाँ तक पहुँचे। तो हम कहाँ पर हैं? हम जिनके टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो टूल्स यूज़ करके क्या हम उतने पावरफुल हो जाएंगे? अभी टाइम लगेगा हमें। तो पाकिस्तान में कौन से स्टार्टअप से जो कामयाब हुए हैं, जो यूनिकॉर्न तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन जो आपको लगता है कि कामयाब हुए? यूनिकॉर्न तो एक दो ही मैंने सुना था। एक तो ज़मीन है, अच्छा, ज़मीन.com, और रियल एस्टेट अगेन चाचा, वो आगे ना चाचा वाली बात है। दैट इज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट यहाँ बूम पर है। तो वही जी सारा मार्केट माइंडसेट ही वही है, माइंडसेट ही वही है। उन्होंने सही चीज़ पकड़ी है। हाँ, दूसरा हमारे पास आया था एयरलिफ्ट करके एक्सप्रेस, बट वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया। उसके बारे में सही एग्जैक्ट किसी के पास डाटा नहीं है, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। अब आई डोंट नो उसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं। मतलब क्या आया था? मतलब ये कि उन्होंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था ना डिलीवरी का लिए कोरोना के। उससे पहले उनका था ट्रैवलिंग में था, ठीक है, कुछ डिफाइंड रूट्स थे, वहाँ पे उनकी बसेस चलती थी, वो दिखाया उन्होंने। उसके ऊपर अच्छी खासी उनको मतलब एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान में कल्चर फंडिंग का आया, बाहर से लोग आए, बहुत सारी वेंचर्स यहाँ पे स्टार्ट हुए, उनको देखा कुछ और स्टार्टअप से उनकी तरह से। तो फौरन से कोरोना आ गया। जब जैसे कोविड आया तो वो ऑब्वियसली उन्हें बंद होना था। अब उनके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ था, अभी फंडिंग ली थी उन्होंने। तो उन्होंने क्या कहा, चलो अब कोविड है तो अभी फौरी तौर पे इस पैसे को यूटिलाइज करते हैं। तो वो चले गए डिलीवरी सर्विस की तरफ, जिस तरह ग्रोसरी ऑनलाइन आप फूड पांडा की तरफ वो उन्होंने उसको किया। वो बड़ा अच्छा चला, अच्छा खासा उन्होंने पैसा कमाया, उसमें मजीद उन्होंने फंडिंग ली। जैसे ही वो मजीद फंडिंग है उन्होंने पूरा सिस्टम खत्म कर दिया। अभी एयरलिफ्ट की वेबसाइट पे आप चले जाओ, बंद हो गई है। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि वो उनका ये मॉडल था कि सिर्फ दिखाना और पैसे लेना है, वो पहले से यही करते आ रहे थे, उनका कोई विजन नहीं था। पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, बाहर के लड़के थे। आई डोंट नो फाउंडर का नाम क्या है, बट ये अगेन मुझे नहीं पता कि कितना सच है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं दे रहा हूँ। लेकिन ये सच है कि पैसा आया, 2 बार आया, 3 बार आया, और बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, लेकिन कंटिन्यू नहीं किया। कोई भी चीज़ मेरे नज़दीक, अगेन वो जिस तरह हम फेक गुरुज वाली बात कर रहे थे, जो कंटिन्यू नहीं करती, मुस्तकिल मिजाजी के साथ मार्केट में किसी एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती और चलती नहीं है, मेरे नज़दीक वो फेक होती है, उसके पीछे कोई ना कोई फ्रॉड होता है। तो मुझे एक बड़े अक्लमंद आदमी थे पेशावर के, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि हमारे यहाँ गाँव देहातों में ये होता था कि एक बंदा आया और उसके हाथ में एक टोकरा है और वो मस्जिद के लिए चंदा मांग रहे हैं ना, कि चंदा दे दो मस्जिद के लिए चंदा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ने जो है ना उसको कहा कि चलो मैं जाता हूँ तेरे साथ, चंदा ये ले लो एडवांस में और अब मुझे जाओ मस्जिद दिखाओ। ओके तो वो उसके साथ गया तो मस्जिद नहीं थी, वो चंदा अपने लिए ले रहा था। तो कह रहा पाकिस्तान में स्टार्टअप का भी यही सीन है। एग्जैक्टली सही ना, कटोरा लेके आते हैं कि भाई मस्जिद बन रही है, चंदा दो, स्टार्टअप बन रहा है, चंदा दो, लेकिन आखिर में जब कोई पैसे देता है तो पैसे लेके इधर उधर हो जाता है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको देना चाहता हूँ, और वो ये है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम स्टार्टअप कल्चर में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हमें फंडिंग नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल झूठ बात है। कोई भी इंसान जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसके पास नंबर्स है, मेन चीज़ ये है ना, उसको पैसा मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। वाई कॉम्बिनेटर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अच्छा, वहाँ से आपको फंडिंग मिल सकती है, आप अप्लाई कर सकते हैं विद इन पाकिस्तान। वेंचर कैपिटलिस्ट पाकिस्तान में बहुत बन गए हैं और मजीद बन रहे हैं, लेकिन वो बहुत देखभाल के करते हैं, वो इजीली एक्सेस नहीं होगी। लेकिन बात ये है कि हम लोग क्या समझते हैं, हमारे माइंड सेट में ये है कि पैसा आएगा तो हम कोई सर्विस या प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, उससे पहले वो काम नहीं करेंगे। सीड के ऊपर भी होती है फंडिंग, लेकिन बात यह कि हमारी मार्केट प्रैक्टिकल ही नहीं है ना हमारा जो बच्चा है उसके पास इतना नॉलेज है कि कोई उसकी एक्सपीरियंस पे या उसकी विजन के ऊपर पैसा लगा सकता है। और दूसरी साइड पे इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, आरओआई को लेकर के इन्वेस्टर बहुत इनसिक्योर है, यहाँ पे बैंकिंग में बड़े फ्रॉड्स हैं, तो ये एक इशू है। लेकिन मैं उन लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कुछ बनाना चाह रहे हैं या बना रहे हैं, इस चीज़ की वजह से मत रोके कि हमें फंडिंग नहीं मिलेगी, हमें पैसा नहीं मिलेगा। पैसा आपको मिल जाएगा, और वाकई अगर आपके प्रोडक्ट में जान है तो आप खुद भी चला सकते हैं। इंडिया में कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने कभी फंडिंग ली ही नहीं और मल्टी बिलियनर्स भी बन गए। आई एम रियली सॉरी, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो मुझे लेके आना चाहिए था, बट ऐसे हैं, मैंने देखा। तो अगर वाकई आपकी चीज़ में जान है, आप उसको करो, और एक टाइम आएगा इन्वेस्टर खुद आपसे जो है ना आपको पिच करेगा कि मैं आप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, और पैसा मिल जाता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लोकल मार्केट से पैसा आप कलेक्ट कर सकते हैं, सही है। लेकिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि पैसा क्यों चाहिए होता है। हाँ, ये बड़ा अहम पॉइंट है। पैसा हमें किसी भी बिजनेस में इसलिए चाहिए होता है ताकि हम बिजनेस को स्केल कर सकें।
لوگ کیا کرتے ہیں بزنس کو بنانے کے لیے پیسہ لے لیتے ہیں اور اس سے تو ڈوبنا ہی ہے. ظاہر سی بات. اگر آپ کے پاس نمبرز ہوں گے نا, اوبیسلی لیٹ سے مہینے کا آپ 2-2.5 لاکھ کما رہے ہیں کسی بھی چھوٹے موٹے بزنس سے بھی, اگر آپ کا پیسہ آ رہا ہے نا تو اب آپ 10 لاکھ بھی لے لو, وہ نمبرز آپ کے گرو کریں گے. صحیح ہے, کیونکہ پریکٹیکلی کچھ ورکنگ ہو رہی ہے نا, کچھ نمبرز جنریٹ ہو رہے ہیں پیچھے, تو پیسہ آپ تبھی لو. مطلب آپ کچھ دکھائیں تاکہ ہی آپ کو کوئی پیسہ دکھانے کے علاوہ میں بول رہا ہوں کم از کم خود کو تو کانفیڈینس دے نا. آپ لیٹ سے اگر ایک بندے کو 1 کروڑ مل گیا ہے, اب اس نے کبھی 1000 روپے کا بھی بزنس نہیں کیا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ڈبا دے گا, اس کو آتا ہی نہیں ہے پیسے سے پیسہ بناتے کیسے. تو کم از کم پہلے آپ اتنے تو اکوپ ہو جائیں نا کہ آپ تھوڑے سے پیسے بنا لو, تھوڑا سا کچھ نمبرز آپ کے اپنے پاس ہو, دکھانے کے لیے ہوں کہ اتنی سیلز ہیں, اتنی مارکیٹنگ کا بجٹ ہے, اتنا ٹیم کا بجٹ ہے, اور اب مزید مجھے اتنا چاہیے تاکہ میں 6 مہینے میں یہ گولز ہیں یہ ہم نے اچیو کرنے ہیں. تو اگر کوئی اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرے اور وہ آپ کے پاس آئے, قاسم بھائی کیا آپ تھوڑا فنڈ دیں ہمیں, تو آپ دیں گے کسی؟ جی میں دیتا ہوں, بالکل دیں گے بھائی. قاسم بھائی آن کیمرہ بتا رہے ہیں اگر آپ کو کوئی اچھا اسٹارٹ اپ ہو تو ڈیفینیٹلی ان کو ریچ آؤٹ کریں. جی لیکن شرط صرف وہی ہے کہ نمبرز ہونے چاہیے. اچھا, نمبر اور ریسرچ پراپر ہونی چاہیے. ریسرچ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف نمبرز دکھا دیں کہ اتنی سیلز ہو رہی ہیں اور یہ میرا آفس ہے اور یہ ہم کام کر رہے ہیں, دیٹس اٹ. تو آپ مطلب آپ کتنے تک جا سکتے ہیں, کتنے لمٹ پش کر سکتے ہیں؟ یار میں کوئی بڑی بات نہیں کروں گا, آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی کتنا ہوگا, لیکن اتنا ہے کہ میں کروں گا ضرور. اگر کوئی اچھی چیز ہوگی اور اس میں اپرچونٹی ہوگی اور واقعی وہ ریئل ہوگا نا, میں ضرور کروں گا اس کو. شاید بہت تھوڑی کر دوں, شاید بہت کم کر دوں, لیکن میں اس کو مینٹورشپ دوں گا, فری میں اس کو گائیڈ کروں گا, اور جتنا بھی میں کر سکتا ہوں اس کو فنڈ میں اس کو ضرور کروں گا. ٹھیک ہے. تو قاسم بھائی کے کانٹیکٹ لنکس جو ہے نا وہ ڈسکرپشن میں ہوں گے, آپ ان سے رابطہ لازمی کیجیے. اینی تھنگ دیٹ یو وانٹڈ ٹو ڈسکس آن, میں نے آپ سے نہ پوچھا. نہیں میرا نہیں خیال, آئی تھنک سارا کچھ کور ہو گیا. تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے اتنے مشکل حالات کے باوجود. جو آپ کے ساتھ ہوا وہ خیر آپ کے ساتھ ہم برابر کے شریک ہیں آپ کے غم. جی اور آج ان کا برتھ ڈے بائی دا وے, اور یہ ان کا جو ہے ہم نے تو وش بھی کیا خیر پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹ میں, لیکن اگین ہیپی برتھ ڈے. اور آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار بیئرنگ ود اس, اور انشاء اللہ سی یو ان دا نیکسٹ ون. تھینک یو قاسم بھائی.